السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری شادی اتنی خوبصورت لڑکی سے ہوئی ہے، لیکن جن حالات میں میری شادی ہوئی میں تو دل کھول کر خوش بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میری نظر سامنے بیٹھی اس حسین پری پر گئی جس کو پانے کے تو میں خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ میری اوقات سے باہر ہے۔ پر دل میں ایک خواہش جاگی تھی کہ اب تو یہ میری بیوی بن گئی ہے، اب تو یہ میرے لیے حلال ہے، پھر میں کیوں نہ اس کی سنگت پا کر اسے حاصل کروں۔ میری بیوی اتنا گھبرا رہی تھی جیسے نہ جانے اس نے کوئی گناہ کر لیا ہو۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ خوف زدہ ہے۔ تبھی خود کو تسلی دینے کی خاطر میں نے اپنا ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے قریب گیا۔ جب اگلے ہی پل میں نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ تڑپ کر پیچھے کو دبک گئی۔ اس کے اس عمل پر میں ہوش میں آیا۔ اس سے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، آپ سے میں نے پوچھا نہیں، آپ کو بغیر پوچھے ہی میں نے ہاتھ لگایا۔ اگلے ہی پل وہ کہنے لگی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ تو میرے شوہر ہیں، آپ کا مجھ پر حق ہے، آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ میں اس کی بات کا مطلب جان گیا تھا، لیکن میں کہاں جانتا تھا کہ اس نے یہ نکاح کیوں کیا ہے۔ اس نے ہاں کے پیچھے تو اتنا بڑا سچ چھپایا ہوا تھا، اور یہ سب کیوں کہہ رہی تھی؟ کیا وہ بھی میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی؟ مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے اس سے کہا، ہمیں تھوڑا وقت دینا چاہیے، آپ بھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گی، پر آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ آپ کی بھی کوئی مجبوری تھی؟ میری بات سنتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر وہ آنسو میں دیکھ نہ پایا۔ تبھی ایک پل کو میں بہک گیا اور اسے اپنے قریب کر لیا، لیکن اگلے ہی پل میری روح فنا ہو گئی جب اس نے مجھے میں مالک کے ہاں کام کرتا تھا۔ میرا مالک کافی عیاش قسم کا تھا۔ خوبصورت لڑکیاں اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی، اور میرے مالک نے جس لڑکی سے شادی کی تھی اس جیسی تو کوئی حسین لڑکی ہی نہیں تھی۔ پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا تھا کہ میرا مالک کافی حسین لڑکی کو اپنی بیوی بنا چکا ہے۔ لیکن جب بھی میں اپنے مالک کے گھر جاتا تھا تو اس کے کمرے سے اس کی بیوی کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، جیسے وہ اس پر ظلم کر رہا ہو۔ اس کی حسین بیوی لاکھوں میں ایک تھی، پر مالک نہ جانے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتا تھا۔ میں اس کے کمرے میں کافی تانگ جھانک کرتا تھا، پر مجھے کبھی بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا کہ آخر اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کی بیوی کا نام دلربا تھا۔ اس مالک کے محل جیسے گھر میں اس کی بیوی دلربا کی ہر تصویر لگی ہوئی تھی، جسے دیکھ دیکھ کر ہم سر داہیں بھرتے تھے۔ اور پھر ایک روز جیسے ہی مالک نے میرے آگے منت سماجت کی تو اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ میرا مالک مجھ سے یہ سب کہہ رہا ہے، پر میری بھی تو مجبوری تھی۔ میرے دوست کہنے لگے کہ مالک کی بات مان لے، چلو ساری زندگی نہ سہی کچھ پل تو اتنی حسین لڑکی کے ساتھ بتانے کے لیے تمہیں مل ہی رہے ہیں، اس کو تم ضائع نہ کرو۔ لیکن میں اتنا مطلبی نہیں تھا، پر میرا دل بھی للچانے لگا تھا کہ اگر مالک خود ہی کہہ رہا ہے تو کیا پتا میری قسمت میں یہی لکھا ہو۔ تبھی میں نے اس کو ہاں کر دی تھی۔ یوں میرا نکاح دلربا سے ہو گیا تھا، پر دلربا جیسے ہی میری اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں آئی تو مجھے لگا جیسے وہ کچھ بولے گی اور اپنی بدقسمتی کا ماتم کرے گی، پر وہ تو بالکل خاموش تھی۔ اماں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو پہلے تو اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے پاؤں دھونے لگی کہ پتر، تیرے پیر تو اس ٹوٹے ہوئے گھر کی مٹی سے میلے ہو گئے۔ اس کے صاف سفید پاؤں اماں اپنے ہاتھوں سے دھونے لگی تھی، پر دلربا نے اپنی زبان سے کچھ بھی نہ کہا۔ کچھ دیر بعد اماں مجھ سے کہنے لگی، دیکھ تیری تو قسمت بدل گئی ہے، اب اس کا خیال رکھنا، اس کو کبھی بھی تنگ مت کرنا۔ اماں کی باتیں سن کر مجھے مالک کی بات یاد آئی تھی، جب اس نے کہا تھا کہ میں اپنی بیوی واپس لے لوں گا، پر میرا دل مچلنے لگا تھا۔ شیطان نے مجھے ورگلایا تھا کہ امانت میں خیانت کر لو۔ تبھی دلربا کا دیدار کرتے ساتھ ہی میں بہک گیا، اور جیسے ہی میں نے اس کو چھوا تو وہ تو تڑپ کر پیچھے کو دبک گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے شرمندگی ہوئی تھی۔ میں اس سے معافی مانگنے لگا۔ اگلے ہی پل میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لی۔
جب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یوں میں نے مالک کی باتوں کا پاس نہ رکھا، لیکن میں اپنی بیوی کے قریب جانے ہی لگا تھا جب اگلے ہی پل میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام گلفام ہے۔ میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا۔ میں گاؤں کا رہائشی تو تھا، پر میں اتنا خوبصورت تھا کہ گاؤں کی ہر لڑکی مجھ پر مرتی تھی۔ پر میں کافی شریف تھا، کسی کو بھاؤ نہیں دیتا تھا، اپنی ایک اماں کے ساتھ ہی رہتا تھا، آگے پیچھے میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ اماں کافی بیمار رہتی تھی۔ میں اتنا پڑھا لکھا تو تھا نہیں کہ مجھے کوئی نوکری مل جاتی، لیکن اپنے دوست شیدے کے ساتھ مل کر اب میں شہر کی سڑکیں چھاننے لگا کہ کہیں شاید مجھے نوکری مل ہی جائے۔ مجھے ڈرائیونگ بھی آتی تھی، پر کسی نے بھی مجھے ڈرائیور کے طور پر نہ رکھا، کیونکہ میں کافی خوبصورت، جو بھی مجھے دیکھتا تو سرے سے انکار کر دیتا، تم تو کہیں سے بھی ڈرائیور نہیں لگتے۔ یوں اب ایک ہی گھر بچا تھا۔ شیدہ تو تھک ہار کر واپس چلا گیا تھا، پر مجھ میں ابھی ہمت باقی تھی۔ جب میں اس گھر کو دیکھ رہا تھا، جو گھر کم اور محل نما بنگلہ زیادہ لگ رہا تھا، میں جیسے ہی اندر گیا تو مجھے چوکیدار نے اندر جا کر بٹھایا کہ مالک ابھی آ جائیں گے۔ اتنے میں میری نظر ایک حسین لڑکی پر گئی جس نے کافی عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ کافی بے باک سی تھی اور لاپرواہی سے چلتے ہوئے باہر کی طرف جا رہی تھی۔ جب اگلے ہی پل اس کی نظر مجھ پر گئی تو مجھ سے کہنے لگی، تم کون ہو؟ میں دیکھنے میں گاؤں کا تو بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اس وقت میں نے اپنی اکلوتی پینٹ شرٹ بھی پہنی ہوئی تھی، جو ہمیشہ میں کسی اچھے موقع پر پہنتا تھا اور سنبھال کر رکھتا تھا۔ تبھی اس لڑکی کی نظر مجھ پر گئی تھی اور وہ شاید مجھے کسی ریاست کا شہزادہ ہی سمجھ رہی تھی۔ دل تو کیا کہ اسے ساری سچائی بتا دوں اور جھوٹ بولنے سے باز رہوں، پر پھر اس سے کہنے لگا کہ میں باہر سے آیا ہوں۔ وہ لڑکی میری بات سے شاید امپریس ہو گئی تھی، تبھی مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر اپنے چہرے کے زاویے بگاڑ کر باہر نکل گئی۔ خیر مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی، میں تو بس مالک کا انتظار کر رہا تھا۔ اگلے ہی پل اسی جگہ سے مالک بھی نیچے اترا، مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا اور کہنے لگا، کون ہو تم اور تم اندر کیسے آئے؟ میں نے مالک کو ساری بات بتا دی کہ چوکیدار نے ہی مجھے اندر بٹھایا ہے۔ مالک مسکرا کر کہنے لگا کہ میں بہت ہی آزاد خیال ہوں۔ شادی تو میری ابھی تک نہیں ہوئی، لیکن لڑکیوں سے میری کافی دوستی ہے۔ اب مجھے ان کی بات سمجھ لگ گئی تھی کہ جو لڑکی کچھ دیر پہلے یہاں سے گزری تھی وہ بھی شاید مالک کی کوئی دوست ہی ہوگی، جو شاید مالک سے اکتا چکی تھی، تبھی مجھ میں اتنی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا جب مالک کہنے لگا، بتاؤ کیا کام ہے؟ میں نے مالک کو کہا کہ دیکھیں، شکل سے تو میں بالکل بھی غریب نہیں لگتا، پر سچ میں بہت ہی غریب ہوں اور دور کے گاؤں سے آیا ہوں۔ مجھے کام کی تلاش ہے۔ میں نے ہر کام دیکھ لیا ہے، لیکن پھر مجھے رکھ ہی نہیں رہا کوئی بھی۔ شاید کسی کو یہ نہیں لگتا کہ میں ضرورت مند ہوں۔ مالک نے مجھے سن کر گھور کر دیکھا، پھر وہ کہنے لگا، ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے، مجھے تو لگ رہا تھا تم کوئی جاسوس ہو۔ اس مالک کی بات سن کر میں زخمی مسکرا دیا کہ یہاں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ادھر لوگ مجھے جاسوس سمجھ رہے ہیں۔ مالک کہنے لگا کہ معاف کرو، میرے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ ہاں پر تم میرے سیکرٹری لگ جاؤ، تمہیں میرے ساتھ ساتھ رہنا ہوگا، اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، میں تمہیں رکھ لوں گا۔ مالک کی بات سن کر تو میں نے جلدی سے کہا، پہلے تو مجھے تنخواہ بتائیے، مجھے کتنی تنخواہ دیں گے؟ مالک کہنے لگا، میں تمہیں 50,000 دوں گا۔ 50,000 مالک نے اتنے آرام سے بولا تھا جیسے ان کے لیے کوئی خاص بات ہی نہیں تھی، پر میری آنکھیں تو چمکنے لگی تھی۔ میں نے فوراً ہی مالک کو ہاں کر دی تھی۔ وہ کہنے لگا، کل سے اپنے کام پر آ جانا۔ میں خوشی خوشی گھر آ گیا اور اماں کو خبر دی۔ اماں نے میری نظر اتاری اور کہنے لگی، کسی کو بھی مت بتانا۔ یوں اگلے روز ہی میں مالک کے گھر جانے لگا تھا۔ آئے روز کوئی نہ کوئی لڑکی مالک سے ملنے آتی تھی۔ وہ لڑکی حسین و جمیل ہوتی، لیکن وہ دیکھنے سے ماڈل لگتی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد ایک روز اچانک ہی مالک کے گھر کہنے لگا، گھر میں بہت بڑا فنکشن ہے۔ یہ سن کر میں ٹھٹک گیا۔ مالک سے پوچھنے لگا کہ آخر کس کی شادی ہے؟ مالک نے کہا کہ میری شادی ہے۔ یہ سن کر تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا، کیونکہ مالک تو آئے روز
ایک کے بعد دوسری لڑکی کو اپنے گھر بلاتا تھا۔ وہ تو اپنی زندگی کو اتنا سیریس ہی نہیں لیتا تھا، وہ کیوں شادی کر رہا تھا؟ پر مالک کہنے لگا کہ ایک حسین و جمیل لڑکی ہاتھ آئی ہے، پر وہ ایسے مان نہیں رہی، مجھے اس سے نکاح ہی کرنا ہوگا۔ یہ سن کر مجھے مالک پر افسوس ہوا، جبکہ اس لڑکے پر مجھے کافی ترس آیا جو ایسی دلدل میں چھلانگ لگا رہی تھی جدھر اس کی بربادی ہی بربادی تھی۔ پر میں بیچ میں کیا ہی دخل اندازی کرتا۔ اس طرح مالک کا نکاح ہو گیا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ اس رات وہ خوشی خوشی اپنے کمرے میں جا رہا تھا جدھر وہ دلربا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے دلربا کو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ جب کچھ دیر بعد مالک کمرے سے باہر نکلا، وہ کافی پریشان تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، بیگم کو دودھ کا گلاس دے دینا، مجھے ضروری کام سے باہر جانا ہے۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ مالک کی شادی کی پہلی رات ہے اور وہ ایسے بے نیازی سے جا رہا تھا۔ جیسے میں نے باہر سے مالک کو دیکھا تو وہ اس لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا جو پہلے دن میرے سے سوال کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت ہی افسوس ہوا، پر میں نے دودھ گرم کیا اور دلربا کے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ دل میں خواہش تو جاگی کہ کاش میری بیوی بھی دلربا جیسی خوبصورت ہو، پر شاید میرے نصیب میں ایسا کچھ نہیں لکھا تھا۔ غریب لڑکوں کے نصیب میں کہاں خوبصورت لڑکیاں لکھی ہوتی ہیں۔ میں نے دلربا کو دودھ تھمایا جب وہ اپنی سریلی آواز میں پوچھنے لگی کہ صاحب کدھر ہیں۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر میں سکتے میں آ گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، وہ آپ کے شوہر ہیں، آپ نام سے پکار سکتی ہیں۔ پر وہ میری بات سن کر تڑپ کر کہہ اٹھی، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، یہ تو ان کا احسان ہے جو انہوں نے مجھے اپنا نام دیا ہے۔ میں واپس جانے لگا تھا جب وہ مجھے پکار اٹھی اور پوچھنے لگی کہ تم کون ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ میں تو ایک عام سا ملازم ہوں، آپ کے شوہر کے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہوں، اس کے مجھے 50,000 مل جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی، کیا میرے شوہر اچھے انسان ہیں؟ اس کی بات سن کر مجھے اس کے شوہر کے سارے کارنامے یاد آ گئے۔ جب میں کہنے لگا کہ میں مالک کا بہت وفادار ہوں، آپ کو کوئی بھی جواب دے کر میں غداری نہیں کر سکتا، شاید وہ بھی سمجھ گئی تھی۔ تبھی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن میں باہر نکل آیا۔ پر اس دن کے بعد سے ہی روز مجھے دلربا کی وہی سسکیاں سنائی دیتی تھیں جب مالک اس پر ظلم کرتا تھا، اور کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ دلربا کے ان زخموں پر مرہم لگائے۔ دلربا نے تو اپنی قسمت خود ہی برباد کی تھی۔ مالک ایسے ہی اس کو رات کے وقت چھوڑ دیتا تھا اور خود باہر جا کر عیاشی کرنے لگتا تھا، جبکہ مجھے کہہ جاتا تھا کہ بیگم کا خیال رکھنا۔ لیکن میں جیسے ہی کمرے میں جاتا تھا تو دلربا رو رو کر سو چکی ہوتی تھی۔ مجھے اس پر کافی ترس آتا تھا اور یہی دعا کرتا تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا شخص آئے جو اس کے سارے غم سمیٹ لے۔ انہی دنوں میں اچانک ہی مالک کو کافی زیادہ غصہ آیا تھا۔ مالک غصے میں باہر نکل گیا۔ جب میری نظر دلربا پر گئی، وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج تو وہ دلربا کی زندگی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہو، اور وہ اتنا سب کچھ کیوں برداشت کر رہی تھی۔ میں نے دلربا سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ جب وہ کہنے لگی، سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا، واپس اپنے میکے کیوں نہیں چلی جاتی؟ کیوں ایسے سنگ دل انسان کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی مزید برباد کر رہی ہو؟ کہنے لگی، کس میکے جاؤں؟ میں نے تو سب سے ہی رشتہ توڑ دیا ہے۔ میں تو گویا ساری کشتیاں جلا کر آئی تھی۔ میں نے تو اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر یہ شادی کی ہے، اب کس منہ سے پیچھے جاؤں؟ اس کی باتیں سن کر مجھے افسوس ہوا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ وہ بہت بری طرح پھنس گئی ہے۔ میں نے اس سے کہا، مالک تم پر اتنا ظلم کیوں کرتا ہے؟ جب وہ کہنے لگی، مالک تو مجھے کچھ بھی نہیں سمجھتا، اس نے مجھ سے نکاح تو کیا ہے، پر آج تو اس نے مجھے طلاق بھی دے دی ہے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اب تم کیا کرو گی؟ وہ کہنے لگی، میں اسی گھر میں رہوں گی۔ میں نہیں جانتی کہ
کہ میں کہاں جاؤں گی؟ مالک کو ضرور اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ یوں میں باہر نکل آیا۔ اگلے روز مالک گھر تھا، لیکن وہ پچھتا رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، یار مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے تمہاری بیگم صاحبہ کو طلاق دے دی ہے، پر اب مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے اس کو کہا، مالک اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب وہ کہنے لگا کہ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں اپنی غلطی سدھار سکتا ہوں۔ میں نے مالک کو کہا، میں تو آپ کا وفادار ملازم ہوں، آپ کا ہر حکم میری سر آنکھوں پر ہوگا، آپ حکم کیجیے۔ اگلے ہی پل مالک نے مجھ سے ایسی بات کہہ دی کہ میرے سر پر گویا آسمان گر گیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے مالک کا حکم ماننے کی بہت بڑی غلطی کر دی ہو، پر اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی مالک کا حکم ماننا ہی تھا۔ میں نے آنکھیں جھکا کر بس سر ہلا دیا تھا۔ مالک کہنے لگا کہ بتاؤ، کیا تم میری مدد کرو گے؟ کیا تم دلربا سے حلالہ کرو گے؟ میں نے مالک کو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو میں اسے حلالہ بھی کر لوں گا۔ وہ کہنے لگا، بدلے میں تمہیں بہت کچھ دوں گا، لیکن تمہیں اس کو واپس طلاق دے دینی ہوگی۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا تو چونک گیا، پر مجھے اس سے کیا غرض تھی؟ مجھے تو بس پیسے چاہیے تھے، اور مالک نے مجھے اتنے زیادہ پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی اماں کے ساتھ آگے کی ساری زندگی عیاشی کر سکتا تھا۔ میں فوراً مان گیا تھا، پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ نہ جانے مالک نے دلربا کو کیسے منایا ہوگا۔ میں تو بس گھر چلا گیا تھا۔ گھر جا کر میں نے اماں کو خوشی خوشی یہ خبر سنائی کہ اماں، میری بیوی آنے والی ہے۔ اماں کہنے لگی، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ پر میں نے اماں سے کہا کہ اماں سچ میں میری شادی ہونے والی ہے۔ اماں کہنے لگی، کس سے تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ میں نے اماں کو کہا کہ آپ خود ہی دیکھ لینا۔ چند دن بعد جیسے ہی دلربا میرے گھر دلہن بن کر آ گئی تو اماں کو بھی یقین آ گیا تھا، پر نہ جانے مالک نے دلربا کو کیسے منایا تھا۔ مجھے تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا تھا، پر مالک نے وہ پیسوں سے بھرا ہوا بیگ جیسے ہی میرے ہاتھ میں تھمایا تو جیسے میرے اندر ایک طاقت جاگ گئی ہو۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں دنیا کا سب سے امیر کبیر انسان بن گیا ہوں، کیونکہ میں نے کبھی اتنے زیادہ پیسے دیکھے ہی نہیں تھے۔ میں نے اماں کو وہ پیسے تھما دیے اور خود اس کمرے میں چلا گیا جدھر دلربا میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس کے شوہر ہونے کے ناطے بھی کبھی اس سے ملوں گا۔ میں تو بس ایک ملازم کی حیثیت سے اس کے قریب جاتا تھا، پر اب رشتے کی نوعیت بدل گئی تھی، اب میرے جذبات بھی بدل گئے تھے۔ میں نے جیسے ہی اس حسین دلربا کو اپنے سامنے بیٹھے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ اب میں یہی محسوس کر رہا تھا کہ وہ میری بیوی ہے اور میرے لیے حلال ہے۔ میں اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ مجھے اس کی سنگت کی طلب ہو رہی تھی۔ میں ایک پل کو یہ بھلا بیٹھا تھا کہ یہ حلالہ ہے اور میں نے مالک کو زبان دی ہوئی ہے۔ میں یہ سب کچھ بھلا بیٹھا تھا کیونکہ میرے سامنے اتنی حسین و جمیل لڑکی جو تھی۔ کسی نے شاید سچی کہا ہے کہ حسین عورت مرد کے چاروں شانے چت کر سکتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جب اگلے ہی پل اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے میں نے دلربا کا ہاتھ تھام لیا تھا، پر وہ تو تڑپ کر پیچھے ہوئی تھی۔ تبھی میں ہوش میں آیا تھا۔ مجھے کچھ دیر پہلے کی ہوئی اس حماقت پر پچھتاوا ہوا تو دلربا سے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، نہ جانے مجھ سے یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ تو میری بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کے آنسو تو گویا جیسے موتیوں کی طرح اس کے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ وہ تو اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے قریب کر لیا۔ پھر اگلے ہی پل وہ مجھ سے دور ہو گئی، جیسے اسے درد ہوا ہو۔ میں نے پھر اپنے ہاتھوں کو اس جگہ پر رکھا اور تھوڑا سا دبایا، جیسے دلربا پھر سے چیخ اٹھی، کہنے لگی، ایسا مت کرو، یہاں بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ میری بیوی کو کہیں درد ہو رہا تھا
اور میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا ماضی کیا تھا، پر اب وہ میری بیوی تھی۔ میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ محض کچھ ہی عرصے کے لیے میری بیوی ہے۔ اس کے بعد مجھے اس کو چھوڑنا ہے، پر مجھ پر تو گویا شیطان سوار تھا کہ یہ میرے لیے حلال ہے، میں اس سے کیوں نہ فائدہ حاصل کروں۔ پر میں نے جیسے ہی اسے ہاتھ لگایا تو وہ درد سے تڑپنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں اسے کوئی زخم ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جب وہ کہنے لگی کہ اس مالک نے مجھے شدید مارا پیٹا ہے، میں تو اس کی بات سن کر سلگ اٹھا تھا۔ مجھے اس انسان پر کافی غصہ آ رہا تھا، کیونکہ اب دلربا میری بیوی کی حیثیت سے میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جو بھی اس کے ساتھ غلط کرتا، مجھے اس پر قدرتی طور پر غصہ ہی آنا تھا۔ میں اس مالک کو برا بھلا کہنے لگا جس نے مجھے بدلے میں اتنے زیادہ پیسے بھی دیے تھے، پر اس وقت میں وہ سارے احسان بھلا چکا تھا جو اس مالک نے مجھ پر کیے تھے۔ اب بس مجھے وہی ظلم یاد آ رہے تھے جو وہ دلربا پر کرتا تھا۔ میں نے دلربا کا چہرہ تھاما اور پیار سے کہنے لگا کہ دیکھو، آج کے بعد اس کی ہمت بھی نہیں ہوگی کہ وہ تم پر ظلم کرے۔ میں اس کے قریب جانے ہی والا تھا جب اگلے پل اس نے پھر سے مجھے روک دیا اور کہنے لگی کہ مالک نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے، میں وہ تمہیں دکھانے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، آج سے میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہارے سامنے ہوں، تمہارا ہر دکھ سمیٹ لوں گا، تو مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور یوں دلربا نے مجھ پر بھروسہ کر لیا۔ اس نے رات کو مجھے بالکل بھی نہ روکا۔ میں نے اس کے سارے زخموں پر مرہم لگایا اور یوں میں بہک گیا۔ میں یہ بھی بھول گیا کہ کچھ پل بعد مجھے اس سے آزاد ہونا ہوگا۔ میں تو یہ بھی بھلا چکا تھا کہ آنے والے دنوں میں مجھے کتنی بڑی بربادی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو میری بیوی تھی، یہ بڑی حقیقت تھی کہ کوئی بھی مجھے اس کے قریب آنے سے روک نہیں سکتا تھا، تو میں کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھاتا۔ یہ پل اتنی جلدی گزر گئے کہ صبح کب ہوئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میری آنکھ کھلی تو وہ میرے سامنے لیٹی ہوئی تھی۔ آج کافی پرسکون تھی۔ میں نے کبھی بھی اسے اتنی سکون کی نیند لیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میں جب بھی دلربا کو دودھ دینے جاتا تھا وہ بہت ہی بے چین ہوتی تھی۔ میں اسے دودھ کا گلاس دیتا تو وہ مسکرا کر تھام لیتی تھی، لیکن اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہوتی تھی جس نے اس کی خوبصورتی کو بھی مٹا دیا تھا۔ پر اس کی باقی چہرے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اس کی ساری خوبصورتی کو واپس جگا دیا۔ میں اس کے نقوش کو ٹٹول رہا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ تڑپ کر اٹھ گئی۔ اس نے خود کو سنبھالا، لیکن نہ جانے اسے کیا ہوا۔ جب وہ کہنے لگی کہ بہت غلط ہوا ہے، ہمیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو، تم میری بیوی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کے محرم ہیں، پھر تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی کہ تم شاید بھول گئے ہو، میں صرف 1 مہینے کے لیے تمہارے پاس ہوں، اس کے بعد تم نے مجھے چھوڑ دینا ہے۔ میں نے کہا کہ 1 مہینہ تو ہم آرام سے رہ سکتے ہیں نا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ یوں میری بات پر وہ خاموش ہو گئے۔ میں جان گیا تھا کہ دلربا میری سنگت کی عادی ہو چکی ہے۔ میری اماں تو بہت زیادہ خوش تھی، پر میں نے اماں سے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے اس سے شادی کر لی۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ 1 مہینے بعد مجھے اس لڑکی کو چھوڑنا ہوگا۔ مالک مجھے اب ہر روز یاد کرواتا تھا کہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، تمہیں وہ وعدہ تو یاد ہے نا، میں نے تمہیں پیسے بھی دیے تھے۔ میں مالک کو یہی کہتا تھا کہ فکر نہ کریں، میں جلدی اسے طلاق دے دوں گا، لیکن میں جب بھی دلربا سے ملتا تو اس کا رویہ دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ وہ نہیں چاہتی کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے۔ جب 1 مہینہ مکمل ہونے میں 1 ہفتہ بچ گیا تھا، میرا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں دلربا کو چھوڑ دوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ دلربا اب مالک کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ 1 مہینہ ختم ہو گیا اور یوں مالک میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، گلفام دیکھو، اپنے وعدے سے تم کبھی مت پھرنا۔ اگر تم نے مجھ سے غداری کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے پیچھے پڑ جاؤں گا اور تمہارا حشر نشر کر دوں گا، پھر تم خود کو پہچان بھی نہیں سکو گے۔ تمہیں یاد ہے نا کہ تمہیں اسے طلاق دینی ہے تاکہ میں پھر سے اس سے نکاح کر سکوں، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا
تو میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی بات سن کر میرا حلق خشک ہو گیا تھا۔ میں گھبراتے ہوئے کہنے لگا، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں ابھی اسے چھوڑ دیتا ہوں، پر میں اسے کیسے طلاق دیتا؟ میرا دل بالکل بھی نہیں مان رہا تھا کہ میں دلربا کو طلاق دینا چاہتا تھا، جب اگلے ہی پل اس نے مجھے چپ کروا دیا اور کہنے لگی، ایسا مت کریں، ہم دونوں الگ نہیں ہو سکتے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ سب کرنا ہوگا، ورنہ مالک تو مجھے برباد ہی کر دے گا، ساتھ ساتھ وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ دلربا کہنے لگی، بے شک وہ مجھے برباد کر دے، پر میں اس کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی۔ اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ وہ رونے لگی۔ میرا دل موم ہو گیا تھا، میرا دل پگھل گیا تھا۔ تبھی میں نے اسے طلاق بالکل نہ دی، پر میں جانتا تھا کہ مالک ضرور مجھ سے پوچھے گا۔ اسے جیسے ہی مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے کہہ دیا کہ ہاں، میں دلربا کو طلاق دے دی ہے۔ مالک بہت خوش ہو گیا، میرا کندھا تھپ تھپا کر کہنے لگا، یہ کی نا تم نے مردوں والی بات، تم اپنے وعدے پر قائم رہے۔ اب ان پیسوں کا تم جو مرضی کرو، اور ہاں، دلربا کو بھیج دو۔ میں نے اس مالک سے کہا کہ دلربا تو کب کی جا چکی ہے، میں نے تو اسے کل ہی طلاق دے دی تھی اور گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میری بات سنتے ہی مالک کے ہوش اڑ گئے۔ وہ مجھے آنکھیں پھاڑ کر کہنے لگا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ تم نے اسے جانے کیوں دیا؟ اتنی بڑی غلطی کر دی۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا کر کہنے لگا، آپ نے تو خود کہا تھا 1 مہینے بعد اسے طلاق دے دینا، میں نے وہی کیا، پر آگے کا آپ نے مجھے کب بتایا تھا کہ اسے گھر سے جانے نہیں دینا؟ مالک اپنا سر تھام کر رہ گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ میں نے بے وقوفی کی ہے، پر میں نے تو عقل مندی کی تھی، کیونکہ میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا، جبکہ میں دلربا بات ہو ابھی تک میری بیوی ہی تھی۔ میں نے اسے کوئی طلاق نہیں دی تھی، میں چاہ کر بھی اسے خود سے جدا نہیں کر پایا۔ مالک کو میری بات پر یقین ہو گیا تھا۔ وہ اب دلربا کو چپا چپا ڈھونڈ رہا تھا، پر وہ اسے کہاں ملتی، کیونکہ میں نے تو اسے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ جب ایک روز مالک میرا گریبان پکڑ کر گرجدار آواز میں بولا، میں جان چکا ہوں تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، تم ایک فریبی ہو، تم نے اسے طلاق نہیں دی۔ یہ سنتے ہی میرا تو حلق خشک ہو گیا۔ میں نے مالک کو تسلی دی کہ ایسی بات نہیں ہے، میں نے اسے طلاق دے دی ہے۔ وہ کہنے لگا، چلو مجھے اپنے گھر لے کر جاؤ، میں دیکھ لوں گا، اگر گھر پر وہ نہ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اسے طلاق دے دی، اور اگر وہ تمہارے گھر موجود ہوئی تو پھر میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میں گھبرا گیا تھا، پر مالک زبردستی مجھے اپنے ساتھ میرے گھر لے آئے۔ میں جان چکا تھا کہ اب میری چوری پکڑی جائے گی، کیونکہ وہ تو میرے گھر پہ ہی تھی، پر مالک نے میرے گھر کا کونا کونا دیکھا تھا، لیکن دلربا میرے گھر پر نہ ملی۔ یہ دیکھ کر تو مجھے بھی پریشانی ہوئی تھی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میرے گھر پر تو بس میری بوڑھی ماں ہی چارپائی پر کھانس کھانس کر ادموئی ہو چکی تھی۔ اماں کی طبیعت اتنی زیادہ خراب کیسے ہو گئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا۔ تب مالک کہنے لگا، تم نے ان پیسوں سے اپنی اماں کا علاج کیوں نہیں کروایا؟ میں نے مالک سے کہا، وہ کام ہو جائے گا، میں چاہتا تھا کہ پہلے آپ یقین کر لیں کہ میں نے دلربا کو طلاق دے دی ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، وہ تو سچ میں تمہارے گھر پر نہیں ہے۔ وہ یوں واپس چلا گیا، پر میں ابھی تک ساکت تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ دلربا سچ میں میرے گھر پر نہیں تھی۔ جب اماں اپنی چارپائی سے اٹھی اور میرے پاس آئی اور کہنے لگی، گلفام، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم نے مجھے بالکل بھی نہیں بتایا، پر میں تمہاری ماں ہوں، میں جان گئی تھی کہ یقیناً تو بہت مشکل میں ہے، تبھی تو جب بھی دلربا کے پاس جاتا تھا تو گھبراتا تھا، اور تبھی تو میرے پوتے پوتیاں مجھے نصیب نہیں ہوئے، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ یقیناً تو مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ میں نے تیری اور اس مالک کی باتیں سن لی تھی۔ تبھی جیسے ہی مالک نے تجھ سے گھر آنے کا کہا تو فوراً میں نے گھر آ کر دلربا کو بھگا دیا تھا، اور اس سے یہی کہا تھا کہ میری خالہ کے گھر چلی جا، میری خالہ پاس ہی میں تو رہتی ہے۔ یوں دلربا ادھر چلی گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اپنی اماں کی بات سنی تو اماں کی عقل مندی پر جھوم اٹھا تھا۔ ماں کی تعریف کرنے لگا کہ اماں، مجھے معاف کر دو، لیکن آپ نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے۔ اماں کہنے لگی، جا اب دلربا کو جا کر لے آ۔ میں جلدی سے گھر سے باہر نکل آیا، اور یوں اماں کی خالہ کی طرف جا کر میں دلربا کو واپس لے آیا تھا۔
وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے اس عذاب سے بچا لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے مالک سے شادی کی ہی کیوں تھی جب تم جانتی تھی کہ وہ اس قسم کا انسان ہے؟ کیونکہ میں تو جب بھی مالک کو دیکھتا تھا تو آگے پیچھے لڑکیوں کی لائن لگی ہوتی تھی۔ مالک کو تو لڑکیوں کی کمی نہیں تھی۔ جب وہ کہنے لگی کاش مجھے یہ سب پتا ہوتا، میں تو ایک ویٹرس تھی، اس روز ہوٹل پر ویٹرس کا کام ہی کر رہی تھی جب مالک کی نظر مجھ پر گئے۔ ہر شخص کی طرح وہ بھی میرے حسن کی تعریف کر رہا تھا، لیکن میرے لیے تو یہ عام بات تھی۔ پر وہ روز ہی اس ہوٹل پر آ جاتا، وہ اسی نشست پر بیٹھتا تھا جدھر میری ڈیوٹی ہوتی تھی۔ وہ ہر روز یہی کہتا تھا کہ کبھی تو مجھ سے ملو۔ جب ایک روز تنگ آ کر میں نے کہہ دیا کہ اگر تمہیں اتنی ہی بے چینی ہے تو تم مجھ سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ جب وہ کہنے لگا کیسی باتیں کر رہی ہو، میں نکاح کے بغیر بھی کافی لڑکیوں کے ساتھ رہ سکتا ہوں، مجھے اس کے لیے یہ سب فارمیلٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں بھی اس سے کہہ دیا کہ اگر ایسی ہی سوچ ہے تمہاری تو پھر تم مجھے بھول ہی جاؤ، میں کبھی بھی تمہاری نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں ایسی لڑکی بالکل بھی نہیں ہوں۔ جو عزت سے مجھے اپنائے گا میں تو اسی کے ساتھ جاؤں گی۔ پر شاید میں نے یہ کہہ اس کی انا کو چوٹ پہنچائی تھی، تبھی وہ اب روز میرے پاس آتا تھا، میری منتیں کرنے لگا تھا۔ پھر ایک روز کہنے لگا تم ٹھیک کہتی ہو، میں بدل گیا ہوں، میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ اس کی بات پر میں خوش ہو گئی تھی۔ میں غریب گھر کی تھی، تبھی تو اس کی باتوں پر یقین کر لیا تھا اور اماں ابا کے خلاف جا کر اس سے میں نے نکاح کر لیا۔ پر شادی والی رات ہی اس نے مجھے استعمال کر کے ایسے پھینکا جیسے میں کوئی کچرا تھی۔ مجھے میری اوقات معلوم ہو گئی تھی، اس مالک نے تو بس مجھے حاصل کرنا تھا اور وہ اس نے کر لیا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، پر میں پھر بھی یقین کرتی تھی کہ شاید نکاح کی طاقت ہم دونوں کو ایک کر دے اور ہم دونوں کے اندر پیار ڈال دے۔ مالک ایسا بالکل بھی نہیں تھا، وہ رتی بھر نہ بدلا اور میں ساری عمر پچھتانے لگی۔ اس روز نشے کی حالت میں اس نے مجھے طلاق دے دی تو میں نے سکھ کا سانس لیا، پر اگلے ہی پل مالک کہنے لگا اگر میں نے تمہیں چھوڑ دی تو تم سارے محلے میں ڈھنڈورا پیٹ دو گی کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور اس کے بعد تم پر ظلم کیا۔ یہی سوچ کر اس نے مجھ پر ظلم کیا اور کہنے لگا اگر تم نے حلالہ نہ کیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میں اسی ڈر سے تمہارے ساتھ آ گئی تھی، پر تم بہت ہی نیک دل انسان تھے، میں جانتی تھی، تبھی میں نے قسم اٹھا لی تھی کہ میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی اور تمہیں بھی خود کو طلاق دینے نہیں دوں گی۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو اس سے وعدہ کیا کہ دیکھو میں کبھی بھی تمہیں طلاق نہیں دوں گا اور نہ ہی چھوڑوں گا۔ مالک کو یہی لگتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ دل ربا کہنے لگی ہمیں اسی جھوٹ کے ساتھ جینا ہوگا۔ میں نے اس سے کہا فکر نہ کرو، ہمارے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں کہ ہم یہ گاؤں چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ یوں ہم لوگ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے اور اپنی زندگی میں خوش ہو گئے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔